ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਧੋਨੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲ ਧੋ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋ کبھی ضائع نہیں کرتا اللہ اپنے نیک بندوں کو سب مردوں کو قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے اور مردوں کو بڑی تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید یاد کرو اور پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی قرآن مجید یاد کرایا کیا کرتے تھے آپ جہاں بہار میں مسند پذیر ہیں اس وادی میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کی آپ نے اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھا کہ آپ کھیتی باڑی بھی کرتے رہے آپ ذمہ داری بھی کرتے رہے آپ ہر کام بھی کرتے رہے اور آپ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ آپ کو میرے رب نے قطب الاقطاب کا مقام عطا کیا حضور نے کہا کہ ماسٹر صاحب جو اس کو کہہ دے کہ چل پڑ وہ چل پڑی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین عالم مغل۔ آج میرے ساتھ دربار عالیہ قادریہ سنبل شریف کے سجادہ نشین جناب حضرت علامہ حکیم قاضی محمد فیاض صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے جو مرشد پاک ہیں حضرت خواجہ احسن کرلوی المعروف استاد جی، آج ان کی ان کے مریدین کی خصوصی فرمائش اور ان کی چاہت کے مطابق آج سرکار کی جو دور حیات ہے اس کے حوالے سے جناب حکیم قاضی محمد فیاض صاحب گفتگو فرمائیں گے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولاد ووالدین سیدنا محمد وبارک وسلم سلیم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کبھی نصرت نہیں ملتی درے مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا اللہ اپنے نیک بندوں کو۔ سامعین ذوالوقار، آج رمضان المبارک کی مبارک ساحتوں میں اپنے ہادی رہنما مرشد گرامی خواجہ خواجگان خواجہ محمد احسن قادری دربار عالیہ قرشیف، آپ کی جو زندگی، آپ نے اپنی زندگی میں مخلوق خدا کے لیے کیا کیا، سب سے پہلے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، ہمارے عادی رہنما آپ کا مشن یہ رہا ہے کہ بڑھاپے والی عورتوں کو اور بڑھاپے والے مردوں کو وہ اپنے ہاتھ مبارک سے اس وقت کوئی سہولت میسر نہیں ہوا کرتی تھی، یہ آج کے پیچھے کم از کم 55-56 سال کی
ماضی کی بات میں بتا رہا ہوں، اس وقت کوئی سہولت میسر نہیں ہوا کرتی تھی۔ خواجہ صاحب اپنے ہاتھوں سے ہمارے علاقہ میں چیڑ کا درخت ہے، اس کا جو سب سے ابتدا والی جو لکڑی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح آج کل موم کو آگ لگتی ہے، اس طرح لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بنا کر وہ ڈھیر لگا کر رکھا کرتے تھے۔ آپ کے 3-4 موزے نماز مغرب مرد بھی اور عورتیں بھی درباری عالیہ قر شریف میں آ کر ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور سب مردوں کو قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے، اور مردوں کو بڑی تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید یاد کرو، اور پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی قرآن مجید یاد کرایا کیا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑھاپے والی عورتوں کو اس وقت تختی کانے کی قلم سے لکھوایا کرتے تھے تاکہ یہ لکھ پڑھ سکیں۔ ہمارے عادی رہنما نے اس مشن کو اجاگر کیا، اور پھر آپ نے مشقت اتنی کی کہ جو آپ کی وادی کر شریف ہے، جہاں پہ آج مزار پاک آپ کا ہے، آپ جہاں بار میں مسند پذیر ہیں، اس وادی میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کی۔ کھیتی باڑی کرنے کے بعد آپ نے اتنی مشقت کی کہ آپ نے باغ لگایا، اس باغ کی آمدن سے آنے والوں کی وہ لنگر کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ بندوبست تمام لنگر کا حضور اپنی جیب سے اپنی مشقت سے کیا کرتے تھے، اور حضور نے مشقت اتنی کی ہے کہ آپ نے اپنے اس درباری عالیہ قر شریف کے اندر 1963 میں ہم آج تک سوچ نہیں سکے، آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں کہ وہاں پہ اینٹوں کا بٹھا آپ نے تیار کیا، اور اس وقت اتنی بڑی لوہے کی وہ چمنی ہوا کرتی تھی جو کم از کم 50 فٹ اونچی تھی، وہ وہاں پہ کس طرح پہنچی ہے آج تک ہم سوچنے۔ اس وقت کوئی سڑک، کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ آپ نے وہاں پہ اینٹوں کا پٹھا لگایا، اور اینٹیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے بھی اور کاریگروں سے بنوائی ہیں، جو کہ آج بھی اس وقت کی یہ اتنے عرصہ کم از کم 55-56 سال کے بعد بھی آپ کی وہ اینٹیں آج بھی دربار میں استعمال ہیں، اور وہاں پہ درس کی جو درسگاہ ہے اس میں وہ اینٹیں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے اتنی مشقت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی پا نہ سکا کہ یہ اللہ کے ولی کیسے ہیں۔ آپ نے اتنی مشقت کی، آپ نے اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھا کہ آپ کھیتی باڑی بھی کرتے رہے، آپ ذمہ داری بھی کرتے رہے، آپ ہر کام بھی کرتے رہے، اور آپ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ آپ کو میرے رب نے قطب الاقطاب کا مقام عطا کیا۔ اور جو قطب الاقطاب کا مقام آپ کو میرے رب نے عطا کیا ہے، میں گناہگار و سیاکار اس وقت موجود تھا، نوجوانی کے عالم میں تھا۔ آپ کو وہاں پہ مسجد کا سین بڑھ رہا تھا، اور مسجد کی جو جگہ بنا رہے تھے وہ ایک نوکدار پہاڑی تھی۔ آج بھی وہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، وہ اس سائڈ کے جو پتھر ہیں ان پہ پلستر نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ یہ آثار قدیمہ ہے۔ کم از کم 12-15 فٹ لمبے پتھر آپ کے ہاتھوں سے وہاں لگائے گئے ہیں، جو آج بھی دیکھنے والے دیکھ سکتے وہاں موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے اس مشقت سے وہاں پہ کام ہو رہا تھا،
نہ جانے یاد نہیں ہے کتنی مخلوق تھی، 60 تھے 65 سے، لیکن کافی لوگ وہاں پہ مسجد کا کام کر رہے تھے۔ کام کرتے کرتے ایک ماسٹر صاحب تھے جو سکول سے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہوئے، ان کا نام تھا محمد غفران۔ انہوں نے سوال کیا، حضور آج میرے دماغ میں ایک بات آ گئی ہے، اگرچہ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے وہ پوچھ لوں۔ تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ پوچھا، ماسٹر صاحب کون سی بات ہے؟ حضور اس وقت کا قطب الاقطاب کون ہے؟ تو خواجہ صاحب نے مسکرا کر کہا کہ ماسٹر صاحب قطب الاقطاب کو کیا کریں گے؟ تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ حضور ہم خالی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کا جو قطب الاقطاب ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے۔ پھر آپ کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ حضور سوال یہ کر رہا تھا کہ اس وقت حاضرہ کا قطب الاقطاب کون ہے؟ تو حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی ایک کھڑی کر کے کہا کہ ماسٹر صاحب یہ جو سامنے چیڑ پڑی ہے وہ ابھی تک وہ مکمل چیڑ پڑی ہوئی تھی، خالی اس کے جو ڈالے تھے وہ اتارے گئے تھے۔ حضور نے کہا کہ ماسٹر صاحب جو اس کو کہہ دے کہ چل پڑ، وہ چل پڑی۔ تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ چیڑ چل پڑی۔ کم از کم 20 اور 25 فٹ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے گئی، تو جنہوں نے سوال کیا تھا وہ چکرا کر گر گئے۔ تو خواجہ صاحب ان کے پاس گئے، جا کر آپ کو دلہا دیا، وہ ہوش میں آئے۔ پوچھا کیا؟ حضور نہیں پتا کیا ہو گیا۔ تو خواجہ صاحب نے وہاں پہ جو دیکھ رہے تھے ان کو سختی سے کہا کہ اگرچہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے میری زندگی ہوتے ہوئے جو بیان کرے گا وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ الذین آمنوا وکانوا یتقون پڑھی تھی، وہ شرف حاصل کیا اس تلاوت کا۔ ہمیں علماء سے ہم سنتے رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم یاد بھول جاتے ہیں۔ میرے رب نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی آج تک مفتی حضرات، مفسر، یہ جتنی مخلوق گزری ہے یہ پا نہیں سکی کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے۔ اور تقوی جو ہے، جس طرح یہ رمضان مبارک ہے، یہ الفاظ بھی میں نے اپنے عادی رہنما سے سنے۔ رمضان مبارک کے موقع پر کہیں ہم جا رہے تھے تو حضور خواجہ صاحب نے، ہم پہاڑی چڑھائی چڑھ رہے تھے، تو چڑھتے چڑھتے آپ نے سوال کیا اپنے ساتھ والوں سے۔ آپ کبھی کسی کو مرید نہیں کہا کرتے تھے، محمدی بھائی کہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ساتھیوں یہ بتاؤ کہ یہ توا جو ہے یہ کام کیا کرتا ہے؟ تو سب سکول ماسٹر جتنے تھے انہوں نے کہا کہ حضور اس پہ کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں بڑا خوش تھا کہ آج کثرت کے ساتھ میرے ساتھ تمام استاد ہیں، سکول کے بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، تو یہ کوئی مثبت جواب آپ دیں گے، لیکن افسوس کہ آپ نے یہ کیا جواب دیا، یہ کوئی مثبت جواب تو نہیں ہے۔ تو ان میں ایک تیر کوٹ کے رہنے والے مولوی خوشی محمد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو یہی جانتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ اس کا مقاصد کیا ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے دیکھیں اس طبع کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔
اور سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں خوبی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جلا کر راکھ ہو جانا، سیاہ ہو جانا، لیکن یہ کام یہ کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو سیراب کرتا ہے۔ تو سارے بھائی دنگ رہ گئے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر حضور فرمانے کے دیکھیں یہ جو توا ہے یہ ایک لوہا ہے اور اسے آگ پہ رکھا جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو جلاتا ہے جس طرح کہ توا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی آج تک کوئی یہ کام بھی نہ کر سکے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو جلا کر راکھ نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو آپ اپنی اس نفس امارہ کو بالکل مٹی میں نہیں ملائیں گے، اس وقت تک یہ نوٹ رکھیں کہ آپ تقوی اختیار نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضور خواجہ صاحب نے یہ واضح کہا ہے کہ بڑے پیاری انداز سے کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، اپنی پنجابی زبان میں کہا کرتے تھے کہ باہروں مل مل دھونیے اندروں مل مل دو، باہروں تو دیا کچھ نہیں بنتا جب تک اندر صاف نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہاں پہ میری یاد میں یہ بات ہے، ہوش میں یہ بات ہے، میں وہاں پہ مقیم تھا، سردیوں کی چھٹیاں تھی اسکول کی، وہاں پہ میں تھا۔ تو الاچی درپچی کوہاٹ کے آگے ایک جگہ ہے، وہاں سے 5 مفتی صاحبان آئے۔ تو 5 مفتی صاحبان جو تھے انہوں نے آ کر سوال کیا کہ انہیں سوال نہیں کیا بلکہ حضور بڑے خوش ہوئے کہ مفتی ایک بھی بس کرتا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ آج میں بڑا مقدر والوں کہ میرے گھر میں 5 مفتی صاحبان آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ دور سے آئیں، کھانا کھائیں اور جا کر نیچے آرام کریں۔ بات چیت صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو ناشتہ کرنے کے بعد آپ کے ایک دوست تھے عظیم، ان کا نام تھا میجر خان زادہ صاحب، وہ بھی ساتھ تھے، وہی ان کو لے کر ساتھ آئے تھے۔ تو وہ مفتی صاحبانوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے سے مشاہدہ کیا کہ کون، تو ایک جو اچھے مفتی سے ان کو کہا گیا کہ اچھا آپ بیان کریں۔ تو وہ بیان جب کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، کہ ہے ایمان والو، بس یہاں پہ ہی وہ کام رک گیا۔ خواجہ صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب یا ایھا الذین آمنوا اس کا پھر ترجمہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ایمان والو۔ خواجہ صاحب نے کہا پھر کرو، پھر کہا کہ اے ایمان والو۔ جب چوتھی بار کہا پھر کرو، پھر کہا اے ایمان والو۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضور ہمیں استادوں نے یہی پڑھایا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اچھا میں تو خوش تھا کہ آپ مجھے کچھ بتائیں گے، لیکن اچھا میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ آپ آمنو کے اندر حرف کتنے ہیں بتائیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضور 4۔ آپ نے کہا کہ الف سے مراد اللہ کو ایک ماننے والا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا حرف کون سا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ حضور میم۔ آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والا۔ پھر پوچھا کہ تیسرا کون سا حرف ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضور نون۔ سرکار نے فرمایا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیین اس دنیا میں تشریف لائے ان سب پہ ایمان لانے والا۔ پھر فرمایا کہ اچھا چوتھا حرف بتاؤ کون سا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضور واؤ۔ حضور نے فرمایا کہ تمام نبیین کے ساتھ بھی اللہ کے ولی آتے رہے اور قیامت کے نزول تک آتے رہیں گے، سب ولیوں پہ ایمان لانے والا اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔
اگر یہ چار میں سے ایک بھی آپ میں کمی ہے تو پھر آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے